ذی احترام بزرگ دوستوں اور بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول شریف کا خوبصورت مہینہ جاری و ساری ہے، اور اس مہینے کی اہم ترین بات یہ ہے کہ در یتیم حبیب کبریا سید الانبیاء سید الاتقیاء سید المرسلین خاتم النبیین والی کون و مقام آقائے دو جہاں سرچشمہ حق ہادی برحق نور الہدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت، پیدائش، یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ ہے۔ اس سے بڑا واقعہ انسانی تاریخ میں رونما نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ محض ہماری عقیدت نہیں ہے یا محبت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ انسان نے اپنی اقدار میں، اپنے اخلاق میں، کردار میں جس بلندی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت حاصل کر کے چھوا ہے، وہ بلندی اور کردار انسان کو کبھی نصیب نہیں ہوا، نہ پہلے اور نہ آج۔ انسان صرف مادی وجود نہیں ہے کہ جس میں اس کا ایک فزیکل سٹرکچر ہے، اس کی اصل تو اس کے اندر وہ روح ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پھونکا اور جس کو بیان فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ اور یہ جو مخلوق انسان ہے، اس کے اندر میں نے اپنی روح پھونکی، یعنی میں نے خود شرف دیا، ورنہ روح تو باقی جانوروں کے اندر بھی ہے، لیکن انسان کو یہ شرف عطا کیا کہ فرمایا کہ اس کے اندر میں نے روح کو پھونکا ہے۔ یہ وہ پھونک ہے، اگر یہ ہماری باڈی سے نکل جائے تو ہم بے سدھ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ پھر نام بھی اسی وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ آتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ محمد بخش یا احمد بخش کہاں ہے، وہ یہ پوچھتے ہیں جنازہ کہاں ہے، وہ چارپائی کہاں ہے کہ جہاں پہ مرحوم کو لٹایا گیا ہے۔ تو گویا کہ جس نام کے لیے انسان پتہ بھی کتنے جتن کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ اصل شخصیت انسان کے اندر سے جب نکلی تو ساتھ ہی لوگوں نے نام سے بلانا بھی چھوڑ دیا۔ میت کہاں ہے، جنازہ کہاں ہے، جنازہ چارپائی کو کہتے ہیں۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام تمام نے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص انسان کو جو اخلاق عطا کیے، انسان کو جو کردار دیا، اور انسان کے اندر جتنے عظمت کے پہلو ہو سکتے ہیں جن کو اجاگر کیا، اور پھر انسانیت کے سامنے صحابہ اور اہل بیت کی صورت میں جو ایک خوبصورت گلدستہ رکھا، جس میں ابو بکر و عمر، عثمان و علی، آگے چل کے میں اس پر بات کرتا ہوں،
تو یہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین یہ جتنی عظیم لوگ ہیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت انسانی تاریخ کا کتنا بڑا واقعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ انسان ہم جتنے بھی نیک ہو جائیں اور ہم اپنی عقل سے جتنا بھی کام لے لیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ان دونوں چیزوں کے باوجود ہم خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔ ارسطو نے، بڑا آدمی تھا، کوشش کی اس نے کہ وہ اپنی عقل سے خدا تک پہنچ جائے، اس سپریم بینگ تک پہنچ جائے، یا جس کو فلاسفر ہولی اسپرٹ کا نام دیتے ہیں، اس تک پہنچ جائیں۔ کافی ٹامک ٹوئیاں ماری، افلاطون نے بڑی کوشش کی، اور افلاطون، ارسطو، سقراطس اور بقراط، یہ تو چند ایک نام ہیں، ان سے پہلے پارمینائڈس، سب نے بڑی کوشش کی، گریک کے جو بڑے بڑے فلاسفرز تھے، کہ ہم اس کائنات کے خالق کا حقیقی تعارف حاصل کر لیں، تو ایسا نہیں ہو سکا۔ وہ اس حقیقی تعارف تک نہیں پہنچ سکے، حالانکہ انہوں نے علم کے اندر، علمیات کے اندر، ایپسٹیمالوجی کے اندر بڑا نمایاں کردار ادا کیا ہے، اور وہ بڑے برین تھے، بڑے دماغ تھے، بڑے انٹیلیکچوئلز تھے، لیکن وہ اللہ وحدہ لا شریک کا صحیح تصور حاصل نہیں کر سکے، باوجود سارے انٹیلیکچوئلزم کے۔ اچھا، ایک تو یہ طرف ہو گئی، دوسری طرف دیکھ لیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا درست تعارف کرایا، کوئی شک نہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام میں آپ علیہ السلام سے پہلے آخری مرتبہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا، لیکن 300 سال کے بعد عیسائیت حقیقی خدا کو بھول کر تثلیث کے عقیدے کی قائل ہو گئی، ٹرینٹی، 3 خداؤں کا تصور آ گیا، اور انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا۔ اب یہ میں نے 2 دھارے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ایک وہ دھارا جو انبیاء کرام علیہ السلام سے چلا، اور آخری مرتبہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا درست تعارف کروایا، لیکن وہ تعارف 300 سال کے بعد گم ہو گیا، اور عیسائیت اپنی اکثریت میں شرک کی آلودگی میں چلی گئی، اور دوسری طرف بڑے بڑے فلاسفرز جو ہے انہوں نے خدا تک پہنچنے کی کوشش کی اپنے انٹیلیکٹ کے ذریعے سے، برین کے ذریعے سے۔ اچھا، تصوف کی ایک بڑی پرانی تاریخ ہے، یہود میں بھی تھی، نصارہ میں بھی تھی، ہندوستان میں، کہ اپنے وجدان سے، انٹیوشن سے ہم خدا تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہندوستان جہاں پہ ہم رہتے ہیں، یہاں پہ بھی بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے مسٹیک آئے، خود ہندوؤں کے اندر آج بھی بڑے بڑے جوکی ہیں، تو انہوں نے اپنی اس صلاحیت کو استعمال کر کے کہ ہم خدا تک پہنچ جائیں، وہ بھی نہیں پہنچ سکے۔ تو اپنی عقل سے بھی انسان نہیں پہنچ سکا، وجدان، انٹیوشن ایک بڑی فیکلٹی ہے انسان کے باطن میں، اس کے ذریعے سے بھی نہیں پہنچ سکا۔ جو انبیاء کرام علیہ السلام نے راستہ دیا اللہ کا، انسان اس کو بھی گم کر بیٹھا، یہاں تک کہ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب اب میرا تعارف تو نے کروانا ہے. یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کس کو دی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. حضور کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے جب تعارف کروانا چاہا تو عربی گرامر میں یا لسانیات میں یا لنگوسٹک میں یہ جملہ بالکل ٹھیک ہے. اللہ ایک ہے. اللہ احد. احد کا مطلب ہے ایک ہے. تو سفیشینٹ تھا کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, اللہ سب کی جائے بنا ہے. صمد اس بڑی چٹان کو کہتے ہیں جہاں پہ آپ پیچھے بیٹھ کے تو بنا لیتے ہیں. تو اللہ سب کے لیے جائے پناہ ہو. تو جملے کے اعتبار سے, ترکیب کے اعتبار سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتے اللہ ایک ہے. هو اللہ احد, اللہ ایک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد. قل کا مطلب کیا ہے کہ محبوب آپ یہ بات کہیں. اب اس پر غور کریں. محبوب آپ یہ بات کہیں. قل امر ہے, فعل امر ہے. آپ یہ بات کہیں کہ اللہ ایک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اب اپنا تعارف کروانا ہے, اپنا انٹروڈکشن کروانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا تعارف اب تا قیامت وہ چلے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ تعالیٰ کا تعارف رسول اللہ نے جو کروایا ہے وہ تعارف ہمیشہ کے لیے ہوگا. اور اس امت میں بہت فرقے ہو گئے. اس امت میں بھی بڑی کجروی آئی. اس امت کے اندر بھی گمراہی کی کئی ویوز, ہوائیں, جھکڑ چلے. لیکن آج تک امت میں سے کسی شخص نے نہیں کہا کہ دو خدا ہے, یا کسی نے کہا کہ تین خدا ہے, یا کسی نے کہا چار خدا ہے. مسائل رہے ہیں, تھے, ہیں اور رہیں گے. لیکن اس سارے کے باوجود جب عرب کی سرزمین سے, فاران کی وادی سے, کوہ صفا سے سید العالمین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایک ہے, تو امت کا پہلا فرد اور آخری فرد اسی جگہ پہ کھڑا ہے کہ ایک اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اور محمد اللہ کے رسول. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا احسان اور بڑی مہربانی, بڑی عنایت سب سے پہلی تو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا صحیح تعارف کروایا ہے. اور جس پہلی جماعت کو تعارف کروایا ہے, ہم جانتے ہیں کہ اس جماعت کو کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام. اس میں ایک ایک فرد ایک ایک جماعت کی حیثیت رکھتا ہے. ایک ایک فرد ایسا ہے جو لاکھوں انسانوں پہ بھاری ہے. ابو قحافہ کا بیٹا, آپ نام شاید نہ جانتے ہوں, عبداللہ نام ہے, ابھی بھی شاید آپ کو نہ پتہ چلے. عبداللہ بن ابی قحافہ یعنی ابو بکر صدیق. نام کیا تھا؟ عبداللہ. والد کا نام کیا تھا؟ ابو قحافہ. لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر ہے کہ اعلیٰ انسانی اخلاق اس قدر
عبداللہ کی ذات کا حصہ بنے کہ دنیا آج نام سے نہیں جانتی، اس صفت سے جانتی ہے جو اللہ کے رسول نے ان کے اندر پیدا کر دی. اور وہ صفت کیا ہے؟ صدیق اکبر، امت کے ایک ایسے فرد کہ سچ جن پہ خود فخر کرتا ہے. اور حضرت عمر کہا کرتے تھے، ایک مرتبہ خلیفہ تھے تو مدینہ سے واپس مکہ عمرے کے لیے حج کے لیے آ رہے تھے، تو راستے میں وہ جگہ جہاں پہ اونٹ چراتے تھے رک گئے. ان کے والد یعنی خطاب بہت سخت آدمی تھے، گھر نہیں آنے دیتے تھے، کہتے تھے کہ اونٹوں کے ساتھ رہنے، اونٹوں کو چلا کے آئے. تو رکے، باقی لوگ بھی روک گئے. تو انہوں نے پوچھا امیر المومنین کیا ہوا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں بس مجھے جوانی یاد آ گئی ہے، بچپن یاد آ گئے. پوچھا کیا ہوا تھا؟ کہا دیکھو یار بات یہ ہے، عمر وہ شخص تھا جس سے ڈھنگ سے اونٹ نہیں چرائے جاتے تھے. میرا والد خطاب مجھے کوڑے مارتا تھا کہ تم سے اونٹ نہیں چرائے جاتے. یہ رحمت عالم کی نگاہ کا کیا فیض ہے کہ آج عمر بن خطاب مسلمانوں کی اتنی بڑی سلطنت کا خلیفہ ہے کہ جہاں پہ ایران اور روم مسلمانوں کے قدموں کے نیچے. تو کیسے کیسے ہیرے اور گوہر اور لال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سپرد کیے ہیں. اور پھر عثمان بن عفان کو دیکھیں، علی المرتضیٰ کو دیکھیں، یہ یہی عرب تھے. ان کے اندر پہلے بھی بڑے لوگ آئے تھے، کبھی انہوں نے ایران کی طرف دیکھا تھا، کبھی انہوں نے روم کی طرف دیکھا تھا. یہ پہلے کیوں نہیں ایران کو فتح کر سکے؟ یہ پہلے کیوں نہیں روم کو فتح کر سکے؟ ایران اتنی بڑی سلطنت، یعنی آج میں سادہ سی مثال بھی دوں تو ایسے جیسے امریکہ اور روس ہے. یکدم کیا ہوا؟ یہ اٹھے اور ایران اور روم کو طے کر دیا. اور جناب معاذ بن جبل فقیہ امت اور ابو عبیدہ بن جراح امین الامت، حضرت عمر کہا کرتے تھے اگر ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتے تو میں ان کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کرتا. زبیر بن عوام حواری رسول، آپ کس کس کا نام لیں؟ سعد بن ابی وقاص فاتح ایران، عمرو بن عاص سفیر شام اور مصر اور فاتح مصر. آپ ایک ایک صحابی کا نام لیں، امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. حضور نے فرمایا میرے صحابہ سارے ستاروں کی مانند ہیں. بِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کسی کی پیروی کر لو ہدایت یافتہ ہو جاؤ. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پہ اللہ کا تعارف کروایا اور کیسے کیسے ہیرے اور گوہر ادا کیے. اب ہم تھوڑی سی اپنی بات کر لیتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی معروف صفت ہے، بڑی معروف آیت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. محبوب ہم نے آپ کو سراسر انسانیت کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اس سے پچھلی آیات کو پڑھیں، آپ کو اس آیت کے فوکس کا پتہ چلے گا. ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون. اللہ نے جن سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، اچھائی کا وعدہ کر لیا ہے، وہ دوزخ سے دور رکھے جائیں گے. اولئک عنہا مبعدون لا یسمعون حسیسہا، وہ آہٹ تک دوزخ کی نہیں سنیں گے.
وَهُمْ فِي مَشْتَحَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور جو وہ چاہیں کہ جنت میں ان کو عطا کیا جائے گا اور وہاں پر ہمیشہ رہے گی۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، بڑا دن محشر کا ہے، گھبرائیں گے لوگ، یہ مومن نہیں گھبرائیں گے۔ وَتَتَلَقَّاهُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ ھذا یوم الذی کنتم توعدون، یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا رہا تھا۔ تو آیات چھوڑ کے اگلی یہ آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اب اس کا مطلب کیا ہے، پیچھے ریفرنس کے ساتھ دیکھیں، حضور کی رحمت کا فیض ہے کہ ہم کل جہنم کی آگ سے بچائے جائیں گے اور جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اگر آپ کلمہ گو نہ ہوتے، اگر آپ کے پاس رحمت عالم کی ذات اقدس نہ ہوتی، اگر آپ کے پاس خدا کا صحیح تصور نہ ہوتا، آپ کے پاس یہ اقدار حیات نہ ہوتے اور وہ اخلاق نہ ہوتے، حلال اور حرام کے وہ ضابطے نہ ہوتے، خورد و نوش کے وہ طریقے نہ ہوتے، رسول اللہ کا اسوہ حسنہ نہ ہوتا، آپ کیسے جنت میں جاتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ اب آپ کو یہاں پہ اس فوکس کی سمجھ آئے گی کہ حضور کیسے عالمین کے لیے رحمتی، اور پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، ایک بندہ مومن، اس کی روح پرواز کرنے لگے گی تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے اے نفس مطمئنہ، اے وہ شخص جو مطمئن ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا، ارجعی الی ربک، تو اپنے رب کی طرف لوٹا۔ کس حال میں لوٹا؟ راضیۃ مرضیہ، اس حال میں لوٹا کہ بندے تو مجھ سے راضی ہے اور میں تجھ سے راضی ہوں، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا۔ مجھے بتائیں یہ کس بندہ مومن کو فرشتے کہیں گے؟ اس بندہ مومن کو جس نے رسول اللہ کی زندگی کے مطابق زندگی گزاری ہے، جس نے اللہ کے رسول کے اسوہ حسنہ کو دیکھا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ یہ اس بندے سے کہا جائے گا جس کے سامنے رسول اللہ کی یہ مثال موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل، اے چادر لپیٹنے والے نبی کھڑے ہو جائیں، ساری رات کھڑے ہو جائیں، الا قلیلا، کچھ کم کر لے، نصف آدھی رات کر لے، اب ان کو سمجھو تھوڑا سا کم کر لے، اور زیادہ ہے تھوڑا سا زیادہ کر لے۔ یہ وہ بندہ مومن ہے جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے کہ مجھے پچھلی رات اللہ کی بارگاہ میں سجدوں میں گر جانا ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیض ہے، اگر آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں، حضور کی ذات اگر آپ کے پاس نہیں ہے، خدا نخواستہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی یہ تصور نہیں کر سکتے، قضیہ فرضیہ کے طور پہ کہہ رہا ہوں، آپ اپنا کھانا پینا دیکھیں پھر کیسا ہوگا، حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ تجارت کے اصول دیکھیں، حلال، آپ حلال کمائیں گے یا حرام کمائیں گے؟ پھر یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، پھر مرنا ہے، پھر مرنے کے بعد کی زندگی ہے، پھر یہ دیانت، امانت، شرافت، حیا، علم، تقوی، زہد، ورع، آپ کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک ذات کو مان لیں، خدا بھی ہے اور پوری کائنات۔ تو آپ
بلا شبہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی تاریخ کے پس منظر میں بھی مصطفیٰ کی ذات ہے اور انسانی تاریخ کے پیش منظر میں بھی مصطفیٰ کی ذات ہے. اور علماء نے تو یہ بات ہی ختم کر دی تھی، ہو نہ یہ پھول اللہ کے رسول نہ ہو تو بلبل کا ترنم بھی نہ چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، کل بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.